بعض اوقات نا انسان اپنی پوری کوشش کر لیتا ہے، دروازے کھٹکھٹا لیتا ہے، دعائیں مانگ لیتا ہے، مگر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس وقت دل گھبرا سا جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ شاید سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چیزیں ختم نہیں ہوتی ہیں، چیزیں صرف اپنے وقت کے انتظار میں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب آپ ایک بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ فوراً سے تو درخت نہیں بن جاتا نا، اسے مٹی کے اندر کچھ عرصہ چھپا رہنا ہوتا ہے، خاموشی کے ساتھ اپنی جڑیں مضبوط کرنی پڑتی ہیں، پھر کہیں جا کے ایک دن وہ بیج زمین کو چیر کر کے باہر آ جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، پھول یوں ہی نہیں کھلتے صاحب، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ زندگی بھی نا بالکل اسی اصول پر چلتی ہے۔ بعض خواہشات بڑی دیر سے ملتی ہیں، بعض کامیابیاں انتظار کرواتی ہیں، بعض دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی، لیکن جب وقت آتا ہے نا تو یہی ناممکن لگنے والی چیزیں ممکن بن جاتی ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں بارہا یہ تجربہ کیا ہے، کبھی کبھی بگڑے ہوئے کام اچانک سے بن جاتے ہیں، کبھی بند راستے اچانک سے کھل جاتے ہیں، کبھی کبھی انسان جس منزل کو بہت کہیں دور سمجھ رہا ہوتا ہے وہی منزل آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے اچانک سے۔ یہ سب کسی حادثے کا نتیجہ بالکل بھی نہیں ہوتا ہے، یہ سب وقت کی حکمت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ غور طلب بات ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں نا کوئی بھی چیز بے ترتیب نہیں ہے، ہر چیز ایک ترتیب کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ہر ملاقات کا ایک وقت ہے، ہر جدائی کا ایک وقت ہے، ہر کامیابی کا ایک وقت ہے، ہر آزمائش کا بھی ایک وقت ہے، اور اس سارے نظام کو چلانے والا یہ جانتا ہے کہ کس لمحے کس انسان کے لیے کون سا دروازہ کھولنا ہے اور کون سا بند کرنا ہے۔ اس لیے نا زندگی میں اگر کبھی دیر ہو جائے، اگر کبھی کوئی راستہ مشکل ہو جائے، اگر کوئی دعا فوراً سے قبول نہ ہو رہی ہو تو مایوس ہونے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ تاخیر ہمیشہ انکار نہیں ہوتی، میں نے کہیں پڑھا تھا، کبھی کبھی تاخیر بہتر وقت کا انتظار ہوتی ہے۔ بس ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، صحیح ہے، اور سب سے بڑھ کر نا توکل کو مضبوط رکھنا چاہیے، کیونکہ جو مانگنا چھوڑ دیتا ہے نا وہ پانا بھی چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی میں نے کہیں پڑھا تھا، اور جو توکل کے ساتھ مانگتا رہتا ہے وہ ایک دن ضرور پا لیتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی نا انسان محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، دعائیں بھی مانگتا ہے، منصوبے بھی بناتا ہے، راستے بھی تلاش کرتا ہے، لیکن پھر بھی بیچارہ بعض اوقات کچھ حاصل ہی نہیں کر پاتا، اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا آگے۔ اس وقت نا دل کے اندر ایک عجیب سا سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، یار کیا واقعی انسان کی کوشش بے معنی ہے؟ ہو سکتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ زندگی کو نہ صرف حاصل کرنے والی چیزوں سے نہیں ناپا جا سکتا ہے، زندگی کو اس بات سے بھی تو ناپا جاتا ہے نا کہ انسان نے کتنی کوشش کی، کتنی نیت کی، کتنی ثابت قدمی کے ساتھ وہ رہا۔ بعض لوگ بہت کچھ پا کر بھی خالی رہ جاتے ہیں، بعض لوگ بظاہر کچھ بھی نہ پا کر بھی اپنی بھرپور زندگی گزار کے جاتے ہیں۔ ہم اکثر سمجھتے یہ ہے کہ کامیابی صرف وہی ہے جو ہاتھ میں آ جائے، مال ہے، مقام ہے، شہرت ہے، منزل ہے، لیکن کبھی کبھی نا کامیابی وہ بھی ہوتی ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، صبر ہے، برداشت ہے، سمجھ ہے، تجربہ ہے، اور اوپر والے پر، کریٹر پر، اللہ پر یقین ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی مگر انسان کو نا اندر سے بدل دیتی ہیں۔ اصل بدلاؤ اندر سے آتا ہے۔ اور ایک اور سچ بھی ہے کہ ہر کوشش کا نتیجہ دنیا میں ملتا بھی نہیں ہے، کچھ نتائج وقت کے ساتھ ملتے ہیں، کچھ لوگوں کے ذریعے ملتے ہیں، کچھ آنے والی نسلوں کو ملتے ہیں۔ میں ہو سکتا ہے میرے پرکھوں نے کچھ ایسا کیا ہو، اس کا نتیجہ مجھے مل رہا ہو، صحیح ہے۔ جب ہم اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں تب بھی ہمیں کچھ نتائج ملتے ہیں۔ اس لیے نا یہ سمجھ لینا کہ میں نے سب کچھ کر لیا لیکن مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، شاید حقیقت کا نا مکمل حصہ نہیں ہے، یہ صرف وہ حصہ ہوتا ہے جو ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے، بلکہ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ انسان خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ چلا گیا۔ اگر انسان اپنے اندر امید، یقین، سچائی اور توکل چھوڑ گیا تو وہ پھر خالی ہاتھ تو نہیں گیا نا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے، کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے، اور امید کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات نا انسان کو دیر سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ وہ ان چیزوں کے ساتھ واپس جا رہا تھا جو دنیا سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔